پورے یوٹیوب پر دیکھنے کے بعد آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو شب قدر کی رات میں پڑھے جانے والے نفل نماز اور ان کا پورا طریقہ، اس کی فضیلت کیا ہے، ہندی میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں غسل کرنے کی فضیلت کیا ہے اور ہم لوگ اس رات میں کیا عبادت کریں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کے آخر میں آپ لوگ بنے رہیں، وقت کم ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ لوگ بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایا کرتے ہیں۔ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی عبادت بہت ہی افضل ہے، اور آپ نے فرمایا اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ تبارک تعالی حرام کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ دھیان سے سنیں غسل کرنے کی فضیلت۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی آج شب قدر کی رات میں غسل کریں۔ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو وضو کرنے کے بعد آپ لوگ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الوضو ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہر طرح کی آفت، بلا، جادو ٹونا سے محفوظ رہو گے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا طریقہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی آج شب قدر کی رات میں آپ لوگ 8 رکعت نفل نماز 4 سلام کے ساتھ، یعنی 4 سلام کا مطلب یہ ہے کہ 8 رکعت نفل نماز آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ جس طرح سے ہم لوگ ہر نفل نماز کی نیت کیا کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ جب آپ لوگ سورہ فاتحہ مکمل طریقے سے پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس طرح سے آپ لوگ یہ صورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ رکوع سجود کریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ اسی طرح سے آپ لوگ اگلے 2 رکعت نفل نماز، اگلے 2 رکعت نفل نماز آپ لوگ اسی طرح سے 8 رکعت نفل نماز ادا کریں، یعنی ہر رکعت نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ اس کی فضیلت دھیان سے سنیں۔ جو شخص ان نفل نمازوں کو شب قدر کی رات میں پڑھے گا گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں نفل نماز پڑھنے کا دوسرا طریقہ۔ آج رات میں یعنی شب قدر کی رات میں آپ لوگوں کو 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں۔ نفل نماز 6 رکعت آپ لوگوں کو 2 رکعت کر کے ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل نماز آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگ جس طرح سے چاہو پڑھ سکتے ہو۔ جیسے ہم لوگ ہر نفل نماز پڑھا کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہم لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل نماز پہلی بار خیر کے ساتھ عمر میں اضافے کی، دوسری بار بلاؤں کے دور ہونے کی،
تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے یہ نفل نماز آپ لوگ ادا کریں۔ ہر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو آپ لوگ اسے چھوڑ کر 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ یہ تو مجھے امید ہے ہر انسان کو یاد ہوگی۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ یہ بہت ہی افضل نفل نماز کے 2 طریقے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ اب میری مائیں و بہنیں، میرے بھائی لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوں گے کہ ہم لوگوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ قدر یاد نہیں ہے، آیت الکرسی یاد نہیں ہے، تو ہم لوگ نفل نماز کیسے ادا کریں، ہم لوگ کیا کریں؟ تو ان سبھی لوگوں کے لیے نفل نماز پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ آپ لوگ اب دھیان سے سنیں۔ شب قدر کی رات میں یعنی آج کی رات میں آپ لوگ 8 رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت نفل نماز میں آپ لوگ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ لوگ نفل نماز ادا کر لیں۔ ایک بار پوری ڈیٹیل میں آپ لوگ طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں، اس کے بعد آپ لوگ ثنا یعنی سبحانہ پڑھیں۔ سبحانہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ رکوع سجود کرنے کے بعد آپ لوگ دوسری رکعت نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت نفل نماز میں ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع سجود کریں، سلام پھیریں، 2 رکعت نفل نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ 8 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ مجھے امید ہے نفل نماز کا پورا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر آپ لوگ ہم سے واٹس ایپ کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، میری آپ لوگوں سے دل سے خاص گزارش ہے کہ ایسا طریقہ پورے یوٹیوب پر میں نے دیکھا تھا، کہیں نہیں پڑا ہوا ہے جو ہندی میں پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہو۔ ہمارے بہت سے بھائی و بہن اس وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کم سے کم اس رات میں تھوڑی سی عبادت وہ لوگ بھی کر لیں۔ تو آپ لوگ نفل نماز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اوپر عمری قضا نماز باقی ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے وہ ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شام کو پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے